سچ کہنا، بولنا، سن کر برداشت کرنا، اس کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا بہت کھٹن مسئلہ ہے. اور ہمارے جو اب میں ہر وقت تو مہمان کے لیے یہ نہیں کہوں گا کہ انہیں بڑا برداشت کیا، لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ ان کی جو جدوجہد، ان کی اسٹرگل وہ ہے. آج ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں مملکت خداداد پاکستان کے بارے میں. کہتے ہیں غم عاشقی تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے. یہ مملکت خداداد پاکستان کی قوم کے لیے ہے. غم عاشقی تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے، کبھی رک گئے کبھی چل دیے، کبھی چلتے چلتے بٹک گئے، یوں ہی ساری عمر گزار دی، یوں ہی زندگی کے ستم سہے. کل میں ایک وکلاء کے بار، پاکستان کے جو بار کے الیکشن ہونے اس کے اوپر جناب حامد خان صاحب کی ایک تقریر سن رہا تھا جو انہوں نے وکلاء کے ساتھ بیٹھ کے کی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ پہلی تو بات ایسے بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ ایک طویل ناانصافیوں کی داستان ہے. کیسے؟ وہ کہتے ہیں جب کسی کو نشانہ عبرت بنانا ہوتا ہے نا، تو اب اس سے ابھی تو روٹین بن گئی ہے کہ آؤٹ آف ٹرن لوگوں کو جج بنا دو. اس بہتی گنگا میں سابق نثار کھوسا اور گلزار صاحب موجودہ چیف جسٹس نے کئی لوگوں کو جج بنایا، اپنی پسند کے لوگوں کو. چیف جسٹس گلزار پر ایک یہ بھی الزام ہے کہ اپنے مخالف لوگوں کے کیس سنتے ہی نہیں، لگاتے ہی نہیں اس میں چیمبرز میں. اور انہوں نے کہا کہ جسٹس وقار سیٹھ کو ہٹایا گیا. یہ اب خود سمجھ لیں کیسے ہٹایا گیا ہوگا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کا کیس ہمارا ٹیسٹ کیس تھا. اس کیس میں ہمیں 3 صوبوں کی بار سے تعاون ملا، اور جو صوبہ پنجاب تھا اس میں یعنی وہی پہلے والا صاحب تھا. اور اب سردار لطیف کھوسا کی قیادت میں ہم الیکشن لڑیں گے اور بار کو اس کی عزت دار بنائیں گے، کیونکہ میرے مہمان بھی وکیل ہیں اور قانون دان ہے، لہذا بار کا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے. اور چیف چیئرمین نیب جوید اقبال صاحب کی جو ویڈیو تھی نا سر تو پا پوجا کرنے والی، اب ان کو گھر بھیجنے کی تیاری ہو گئی ہے. جتنا ان سے کام لینا تھا وہ کافی لے چکے ہیں. اب عوام کو یہ بتائیں گے کہ ہم انصاف بھی کرتے ہیں، اور یہ چیف جسٹس صاحب کر رہے ہیں. گیٹ نمبر 4 کا ایک ملازم تھا، ہوتا تھا ابھی بھی ہے. آج کل اس کی ساری پیشین گوئیاں جھوٹی ہو رہی ہیں، جھوٹا بن رہا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہے اس کو. اگر فارن فنڈنگ کا کیس صحیح فیصلہ ہو جائے تو صدر عارف الوی، عمران خان، اسد قیصر، سیف اللہ نیازی، اسد عامر کیانی نہ اہل ہی نہیں بلکہ ایک لمبی سزا بھی پائیں گے، اور شاید اب ہونے والا ہے. اب ہم چلتے ہیں جناب سردار شوکت علی کشمیری صاحب. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. سر آج جناب وہ آج ہمارے پروگرام تو بڑے بڑے، لیکن وہ ہمارا ٹائمنگ ہوتا ہے 40 منٹ. تو یہ باتیں آج کوئی بڑی دلچسپ تھی تو میں نے اس لیے بتا دی، اور وہ میں نے کہہ دیا کہ غم عاشقی تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے. 1947 میں مملکت خداداد مارز وجود میں آئی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ہر کسی کو ملے گا انصاف. انصاف آج ایک ہائی لیول کے جو وکیل ہیں اور وہ حکومتی پارٹی سے بھی ہیں، انہوں نے یہ جو داستان بیان کیا اس میں تو رونے کا جی نہیں بلکہ ماتم کرنے کا جی چاہتا ہے. دیکھیے آپ نے تو مقولہ کیا ہے، دریا کو کوزے میں بند کرنا یا سمندر کو کوزے میں بند کرنا. چلو جی ہم تو غریب آدمی، ہم کیا کر میں تو سکتے. سمجھتا ہوں کہ آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا، چونکہ پاکستان کے فوری بڑے مسائل میں ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ جوڈیشری کا بھی ہے، خاص کر کے ایپیکس کورٹ کا، یعنی جس کو سپریم کورٹ کہتے ہیں. جی جی. ہم گائے بگائے سپریم کورٹ کے ججز کے ریویو کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں، اور وہاں جو ذاتی پسند اور ناپسند کا جو معیار جوڈیشری میں رکھا گیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ججز جس طرح کی ڈکٹیشنز مکنہ سے لیتے رہے ہیں، تو اس سے تو پاکستان کا جو نظام عدل ہے وہ ہمیشہ انڈر کوسچن رہا ہے. اور یہ بدقسمتی پاکستان کے نہ صرف لوگوں کی ہے بلکہ اس کی پیریفیری کے اندر، یعنی اس کے جو مقبوضہ علاقے ہیں ان میں بھی
اس کے بہت ہی برے اثرات مرتب ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کہنے میں ہم حق بجانب ہیں کہ انصاف کے حصول کے لیے کوئی سپیس بچی نہیں ہے، کہیں سے بھی آپ کو داد رسی نہیں مل سکتی۔ اور جن ججز نے تھوڑی بہت اپنی انڈیپینڈنس دکھائی، ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہوا یا ہو رہا ہے، تو اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے نظام عدل کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، پرکھا بھی جا سکتا ہے، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر بسنے والے لوگ، اور خاص کر کے جو مختلف قوموں اور قومتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جو روا رکھا جانے والا سلوک ہے، جس میں جو انفورس ڈسپیئرڈ لوگ ہیں، دنیا میں تو عدالتیں جو ہے وہ بڑے بڑے فیصلے کرتی ہیں، لوگوں کو انصاف دلاتی ہیں، اور لیکن پاکستان کی عدالتیں لوگوں کو انصاف دلانے میں اگر یہ کہوں کہ کلی طور پر ناکام رہی ہیں، تو یہ بات تاریخ کے تناظر میں زیادہ غلط نہیں ہوگی۔ 121واں 20واں نمبر ہے جی، 21ویں 20واں نمبر کی میں کہتا ہوں کہ پاکستان 100 کی عدلیہ کا کوئی نمبر نہیں ہے۔ یہ جو پاکستان جو نمبر لگتے ہیں نا، جی جی تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جو انٹرنیشنل جوڈیشری کے جو سٹینڈرڈ ہیں، ان جی سٹینڈرڈ میں مثلا جو دنیا کی چاہے کوئی ہو، وہ جی ہندوستان ہو، وہ پاکستان ہو، وہ افغانستان ہو، وہ بنگلہ دیش ہو، وہ ایران ہو، اگر عدالتیں جو ہے وہ ڈکٹیشن لیتی ہیں وقت کے حکمرانوں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انصاف پہ کمپرومائز کر رہی ہیں۔ اور پاکستان، چونکہ ہمارا ٹاپک اس وقت دوسرے ملک نہیں ہے، ہم کوئی جی تقابل نہیں کر رہے ہیں، چونکہ تقابل کرنے کی ایک تو یہ ہے کہ اتنے مختصر سے پیریڈ کے اندر ممکن بھی نہیں ہے، جی اور جی دوسرا اس سے فائدہ بھی کوئی ہونے والا نہیں ہے۔ جی ہم وہی بات کریں گے اور وہی بات کرتے آئے ہیں جہاں سے ہمارا تعلق ہے جی، کہ جہاں سے ہمیں کچھ جہاں سے ہماری سفرنگ ہے، بالکل جہاں سے ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے لوگ، ہماری پولیٹیکل پارٹیز، ان پولیٹیکل پارٹیز سے ہمارے نظری اور فکری لاکھ اختلاف صحیح، لیکن انصاف کا جو جنرل سٹینڈرڈ ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے 3 دفعہ منتخب ہونے والے وزیر اعظم نے اسلام آباد سے لاہور تک کا جو لانگ مارچ کیا، اور اس میں ان نے جن خیالات کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جج بغض سے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ سزائیں جو ہے وہ قانون کی روشنی میں، آئین کی روشنی میں نہیں، بلکہ اپنے ذاتی پسند، ناپسند اور بغض کی بنیاد پہ دیتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بات نواز شریف صاحب نے کہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی سیاست سے آپ 2200% اختلاف کریں، لیکن یہ اتنی بڑی سچائی کا انہوں نے اظہار کیا ہے، شاید اس کے لیے ان کو مزید سفر کرنا پڑے، مزید مشکلات سہنی پڑے، لیکن یہ تاریخ کے اندر جو ہے ان کا یہ رول کہ انہوں نے جرات کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ وقت کے ججوں کو بے نقاب کیا ہے، جو جج نہیں ہے، جو دراصل جو ہے وہ سب سروینٹ ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے۔ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو رول رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ان وائسز کو سننا گوارا نہیں کرتی جو انسانی حقوق کے تحفظ کی ہوں، جو شناخت کی ہوں، جو تاریخ کے حوالے سے ہوں، جو معاشرے کو تعمیر و ترقی دینے کا کوئی نیریٹو رکھتے ہوں، جو معاشرے کے اندر جو ہے وہ جو طبقاتی تقسیم ہے اور ان کے درمیان جو تفاوت ہے اس کو کم کرنے کی بات کرنے والے لوگ ہوں، وہ سب کسی نہ کسی اعتبار سے اسٹیٹ کے وکٹم ہیں۔ کیا ایسے حالات کے اندر، ایسے اقدامات سے وہ ملک جو ہے ترقی کر سکتا ہے؟ میرا ہمیشہ یہ بیانیہ رہا ہے کہ پاکستان ان رویوں کے ساتھ،
ان اقدامات کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتا، بلکہ پاکستان جس طرف بڑھ رہا ہے وہ نہ صرف پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے لیے بلکہ اس خطے کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ غربت یہ کوئی ہمارے کہنے کی بات نہیں ہے، جو 3 سال میں جو حکومت برسر اقتدار رہی ہے اس کے دور میں 2 کروڑ سے زائد لوگ جو ہے وہ غربت کی شرح سے نیچے آئے ہیں۔ اگر 2018 میں 2 کروڑ لوگ شرح غربت سے اوپر تھے اور وہ متوول یا متوسط طبقے سے منیمم آمدنی میں یا تھوڑے تھے وہ، تو آج وہ لوگ جو ہے وہ مکمل طور پر خطے غربت سے نیچے آ گئے ہیں۔ یہ پاکستان کے اپنے اعداد و شمار ہیں، اور بین الاقوامی وہ ایجنسیاں جو ملکوں کے اندر جو ہے وہ تجزیہ کرتی رہتی ہیں کہ کس جگہ لوگوں کا لوگ جو ہے جہاں پاورٹی سے لوگوں کو الیویٹ کر کے ان کو نسبتاً ایک متوسط طبقے میں شامل کیا ہے، اور کن علاقوں کے اندر یا کن ملکوں کے اندر لوگ متوسط طبقے سے غربت کی شرح کی طرف بڑھے ہیں، تو پاکستان میں ان 3 سالوں میں 2 کروڑ لوگ، جبکہ پہلے کا اعداد و شمار یہ ہے کہ پاکستان کی 45% آبادی جو ہے وہ اس سے پہلے ہی غربت کی شرح سے نیچے زندگی بسر کرنے پہ مجبور تھی۔ تو اب ان میں 2 کروڑ لوگ اگر اور اضافہ کر دیں تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شرح خواندگی یا غربت جو ہے وہ کس حد تک ہوگی۔ بے روزگاری جو ہے وہ اس عرصے میں زیادہ بڑی ہے۔ وہ جو مڈل کلاس ہے، ماضی کی حکومتوں کی کچھ نہ کچھ معاشی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستانی معاشرے کے اندر اس نے گرو کیا تھا، جو ابھی اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ اپنے اس طبقاتی جو معیار ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے خود سے بھی کچھ اقدامات کر سکیں، بلکہ انہیں پھر بھی حکومتی سہاروں کی ضرورت تھی۔ وہ جو متوسط طبقہ پیدا ہوا تھا وہ واپس غربت میں چلا گیا ہے، اور آج یعنی ان 3 سالوں کے اندر جو ہے وہ نوجوان یا متوسط طبقہ جو ہے وہ زیادہ مشکلات، زیادہ مسائل میں ہے۔ میں غریبوں کی اس لیے بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ تو بچارے برسا بر سے جب سے پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا ہے اس وقت سے لے کے ہی ان کے بارے میں حکومتوں نے کوئی خاص پالیسیاں ترتیب نہیں دی گئی ہیں، لہذا ان کی غربت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ لیکن کچھ حکومتی اقدامات کی وجہ سے، جیسے پیپلز پارٹی کی پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کچھ ایسے اقدامات کیے گئے ہیں کہ جس سے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غریب طبقے میں کمی آئی اور امیر متوسط طبقے میں اضافہ ہوا، جس کو کہتے ہیں مڈل کلاس پیدا ہوئی۔ لیکن سب سے زیادہ مڈل کلاس جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے دور میں پیدا ہوئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کئی ایک سکیمیں حکومتی سطح پہ ایسی جاری کی گئی جس سے کہ لوگوں کو پیداواری سرگرمیوں میں حصہ لینے کے مواقع ملے، جیسے آسان شرائط پہ قرضے، پھر ان کو گاڑیاں دی گئی وہ ٹیکسی چلانے کے لیے، تو اور خاص کر کے چونکہ اس وقت آپ نے جو احمد خان کی وہ میں نے بھی ان کی پوری تقریر سنی ہے۔ اچھا، میں ان کی تقریر کا وہ پہلو بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں جس میں انہوں نے جسٹس وقار سیٹھ کی ناگہانی موت کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو سوالات اٹھائے تھے اور جو سپیس کریٹ کیا تھا ان لوگوں کا جو فوجی عدالتوں سے جن کو سزا دی گئی تھی ان کی ہیئرنگ سنی تو تھی، انہوں نے پورے یقین کے ساتھ، اور ظاہر ہے حامد خان جو ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ بار اور بینچ کے اندر ایک ایسا شخص ہے جس کو کنگ میکر بھی کہا جا سکتا ہے۔ 2 ہی شخصیات ہیں پاکستان کی تاریخ میں، جوڈیشری کی تاریخ میں خاص کر کے، جو وکلا کی ایک بڑی تعداد کی حمایت ان کو حاصل رکھتی ہے۔ اور 2 گروپ تھے پاکستان کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بار میں ایک حامد خان تھے اور دوسرے جو ہے وہ محترمہ عاصمہ جہانگیر تھی۔ اور عاصمہ جہانگیر کے دور میں جو ان کا گروپ تھا اس نے وہ
بیشتر بے شمار خدمات جو ہے وہ جمہوریت کے لیے اور انصاف کے حصول کے لیے جو ہے دی، لیکن انفارچونیٹلی ان کی بھی ناگانی موت کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی نقصان ہوا پاکستان کی سول سوسائٹی کو بھی، اور کوئی اپنی بھاری بھرکم آواز جو ہے وہ نہیں رہی۔ اب یہ ہے کہ جن خدشات کا یا جن مسائل کی اور جن ناانصافیوں کی نشاندہی کی ہے حامد خان نے، اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ حامد خان موجودہ حکومت کے فاؤنڈنگ فادرز میں ان کا شمار ہوتا ہے، بالکل جی، اور پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے اس میں حامد خان کا نام ان بڑے کانسٹیٹیوشنل وکلا میں شامل ہوتا ہے جو کانسٹیٹیوشنز کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ افسوسناک صورتحال ہے، اور اس افسوسناک صورتحال پہ اگر ورلڈ کمیونٹی کوئی خصوصی توجہ نہیں دیتی، خاص کر کے وہ ادارے جن کو یہ مینڈیٹ حاصل ہے، جیسے یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کانسل ہے، تو ہیومن رائٹس کانسل کا ایک پورا شعبہ ہے، ایک پورا ادارہ ہے، اور اس کو بڑے پیمانے پہ فنڈز بھی مہیا ہوتے ہیں جو دنیا بھر میں جوڈیشری میں جو انڈیپینڈنٹ ججز اور لائرز ہیں ان کو جو حکومتوں کی جانب سے جن مشکلات کا، جن ہراسمنٹوں کا یا انٹیمیڈیشنز کا سامنا ہوتا ہے، تو یونائٹڈ نیشن ان ایسے لوگوں کو تحفظ دیتی ہے، ایسے انڈیپینڈنٹ ججز ہے کہ رائٹس کا تحفظ کرتی ہے۔ بٹ مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ انفارچونیٹلی یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کانسل جو ہے پاکستان کے انڈیپینڈنٹ ججز اور لائرز کے رائٹس کے تحفظ دینے میں اس وقت تک ناکام نظر آئی ہے۔ بہت ساری کہانیاں ہیں، ظاہر ہے کہ اس مختصر وقت میں ہم ان ساری کہانیوں کو ایکسپوز نہیں کر سکتے، لیکن ہم وقتاً اپنے پروگراموں میں اس طرف بھی خصوصی توجہ جو ہے وہ لوگوں کی دلواتے رہتے ہیں کہ کیونکہ کسی ملک، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا جس میں رول آف لا نہ ہو۔ رول آف لا اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ آزاد عدلیہ نہ ہو، اور آزاد عدلیہ کوئی کہنے سے آزاد نہیں ہوتی یا نام رکھنے سے آزاد نہیں ہوتی، بلکہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ اپنے ایکشن سے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ آیا وہ کتنے ایک آزاد ہیں اور کتنے ایک وہ اسٹیبلشمنٹ یعنی مقننہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ سول سوسائٹی کا سپیس جو ہے وہ دن بدن پاکستان کی سوسائٹی میں کم ہوا ہے۔ اب اس کو بڑھاوا دینے میں جو فورسز جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتی ہیں، وہ ہوتی ہیں پولیٹیکل فورسز، چونکہ نظام کو بدلنے میں سول سوسائٹی اپنا ایک محدود سا رول پلے کرتی ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے پاس عوام جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو مینڈیٹ دیتے ہیں کہ وہ اس نظام کو بدلیں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ امرات، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تحفظ دیں۔ جب پولیٹیکل پارٹیز کا رول بھی ایمبیگیوس ہو، وہ تنازعات کی زد میں ہو، اور ان کی لیڈرشپ کا جو بیانیہ ہو وہ بہت واضح واشگاف دو ٹوک نہ ہو، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدقسمتی کی تاریخ جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں جیسے ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ پی ڈی ایم، ساری جو اپوزیشن پارٹیاں تھیں ان کا ایک الائنس بنا تھا، انہوں نے بڑے اچھے نکات جو ہے وہ اپنے مینیفیسٹو کا حصہ رکھے تھے، جس میں انہوں نے یہ لوگوں سے ایڈ کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ 4-5 مہینے کے اندر اندر ہی وہ الائنس جو ہے وہ ان افیکٹو ہو گیا، بلکہ کسی حد تک کہہ سکتے دو مقتدر پارٹیاں تو اس سے ویسے ہی الگ ہو گئی، جو بظاہر اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور اگر سیاسی کارکن اپنے لیڈروں سے پوچھیں کہ پی ڈی ایم بنا کے تو پھر اس سے پیچھے کیوں ہٹے، تو ان کے پاس اے این پی کے پاس بھی صرف ایک جملہ ہے کہ جی ہمیں وہ شو کاس نوٹس جاری کر دیا، ہم شو کا یہ ہماری تجلیل ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی نے، یعنی دونوں پارٹیاں اس الائنس کو ان افیکٹو بنانے کے لیے وہ بہانے جو انہوں نے تلاش کیے ہوئے تھے، اور جب باہر نکلے اور اپنے کارکنوں نے سوالات کیے تو انہوں نے کہا جی ہماری تجلیل ہو گئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جمہوری معاشروں میں اگر آپ کوئی فورم تشکیل دیتے ہیں اور اس فورم کی جو دیگر
ممبرز ہوتے ہیں، اگر ان کو آپ کے کسی رول پہ، کسی سیاسی کردار پہ کوئی اعتراض ہو اور وہ اگر آپ سے وضاحت مانگیں تو آپ اس کو اپنی توہین سمجھیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیوں میں برداشت کتنی ایک ہے، جواب دہی کا کتنا ایک احساس ہے، ان کی سیاست کے اندر ٹرانسپیرنسی کتنی ایک ہے، اور اسی وجہ سے یہ سب جو اس خطے پورے کی جو بدقسمتی کا آغاز جو ہے وہ، اور آج تک وہ سیاہ رات جو ہے نا وہ چل رہی ہے، اس کی بڑی وجہ پولیٹیکل پارٹیوں کی موقع پرستیاں اور اسٹیبلشمنٹ جس وقت ان کو کوئی ڈگڈگی بجاتی ہے تو یہ سارے اس کے آگے پیچھے ناچنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اصولوں پہ کھڑے نہیں ہوتے، کمپرومائزز کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کو نکالو ہمیں بٹھاؤ۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوری تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، اور یہ باپ اس وقت تک نہیں بند ہوگا جب تک کہ سیاسی پارٹیاں اپنے اندر جو ہے وہ احتساب نہیں کریں گی، خود احتسابی کے عمل سے نہیں گزریں گی، خود تنقیدی کے عمل سے نہیں گزریں گی۔ لیکن چونکہ یہاں پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر جو لوگ شامل ہیں ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، وہ اپنی لیڈرشپ کو ٹرانسپیرنٹ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اور لیڈرشپ اپنے کارکنوں کے سامنے جواب دہ ہونا نہیں چاہتی، اور چند ایک جو ہمارے دانشور یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے جرنلسٹ ہیں، تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے درمیانہ قسم کے مفادات کے تابع رہ کے تو وہ بھی ایک بے رحم احتساب، بے رحم تنقید سے اجتناب کرتے ہیں، اور وہ بھی مسلطوں کے تابع رہتے ہوئے ایک بات ایک کے لیے کہہ دیتے ہیں، دوسری بات دوسرے کے لیے کہہ دیتے ہیں، پھر دونوں باتوں کو اس طرح جو ہے وہ آپس میں ملا دیتے ہیں کہ ایک ان کا جو ناظر ہے، ان کا جو قاری ہے، اس کو سمجھنے میں کافی دقت آتی ہے کہ آپ ان کی حمایت میں بات کر رہے ہیں یا ان کی مخالفت میں بات کر رہے ہیں، آپ جو ان سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ ٹرانسپیرنسی کا کر رہے ہیں، خود تنقیدیں کا کر رہے ہیں، یا آپ ہیں ان کے قریب جانے کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان جیسی طبقاتی سوسائٹی کے اندر جو بورجوا پالیٹکس کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے، اور دنیا میں بورجوا پارٹیوں نے خاص کر کے کم از کم یعنی بورجوا پالیٹکس کی جو ایتھکس ہے، اس کے جو قوانین ہیں، اس کے جو رولز ہیں، ان رولز پہ بڑی دیانتداری سے عمل کیا، تبھی جا کے تو آپ یورپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جمہوریت ہے، یہاں ادارے مضبوط ہیں، یہاں عدلیہ، یہاں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی حکومت، کوئی پارٹی جو ہے وہ عدلیہ کو ڈکٹیٹ کر سکے، یہ اختیار کسی کو نہیں۔ چوک سا ایک سوال ہے چھوٹا سا، جی جی اگر کسی، پھر وہی بات آتی ہے، وہ ہم کہتے ہیں مہذب اور نامہذب، مہذب ملک میں ایک حاضر سروس چیف جسٹس پر اتنا بڑا قانون دان یہ الزام لگائے تو اخلاقی طور پہ کیا کرنا چاہیے چیف جسٹس صاحب کو؟ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا الزام میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کم سے کم اگر وہ ریزائن نہیں کرتا تو کم سے کم جو ہے اس کی یہ ہے کہ وہ کم از کم اس پہ انکوائری ہیلڈ کرے، اور حامد خان صاحب کو نوٹس جاری کریں کہ آپ نے جو بار کے الیکشنز میں خطاب کرتے ہوئے کہی ہیں ان باتوں کو آپ آ کے پروف کریں، یا کم از کم ان کو کہیں کہ یا پھر اگر آپ نے صحیح باتیں کی ہیں تو آپ اپولوجی معذرت کریں۔ تو یہ تو کم از کم اگر وہ بالکل ہی ایسی باتوں کو، اتنے بڑے مقتدر آدمی کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اوائڈ کر دیتے ہیں، ان کا کوئی نوٹس نہیں لیتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں ساری درست ہیں، اور یہ پنڈورا باکس وہ کھولنا نہیں چاہتے کوئی انکوائری ہیلڈ کر کے، کوئی کمیشن بنا کے۔ اچھا، ایک اور بات، ابھی وہی بات آ گئی کہ سیاسی لیڈروں کی بات تھی، آپ نے ابھی جیسے فرمایا، تو یہ بلاول بھٹو صاحب پرسوں امریکہ چلے گئے، تو بڑی پاکستان میں تو بڑے سارے وہ ہوتی ہیں باتیں، اور ایک اور بات مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ پاکستان کے کچھ اردو میڈیا میں پڑھتا رہتا ہوں، وہ طالبان کی فتح کو ایسے مطلب اس طرح وہ اون کر رہے ہیں یا ان کو ایسے وہ ایکسپوز کر رہے ہیں کہ جیسے جو یہ 20 سال میں
جو پاکستان کی تقریباً 8 سے 10 ہزار آرمی کے لوگ شہید ہوئے اور 70 سے 80 ہزار سیولین لوگ شہید ہوئے، یہ طالبان کے لڑائی میں نہیں بلکہ یہ ہندوستان کی لڑائی میں ہمارے لوگ شہید ہوئے. مطلب ان کی فتح کو تو وہ بالکل وہ چیزیں بھول رہے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا یا پاکستان کی سول آبادی کے ساتھ کیا یا پاکستان کی آرمی کے ساتھ وہ لڑتے رہے. دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کئی بدقسمتیوں میں سے ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ پاکستان کی ریاست اپنے عوام کے ساتھ سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک پروپیگنڈا مثلاً یہ ہے کہ افغانستان میں تو نہ تو کوئی ہندوستان کی فوج تھی، جی وہاں جس کی فوج تھی اس کی سرپرستی بھی پاکستان کو حاصل تھی. جی انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ 6-7 ماہ بلکہ 1 سال سے جو مذاکرات طالبان کے ساتھ مختلف ملکوں میں کبھی دوحہ میں، کبھی دبئی میں، کبھی دبئی میں، کبھی آگے باہر کچھ بھی کرتے رہے. جی جی کرتے رہے. اور پھر یہ ہے کہ زلمے خلیل زادہ تو ٹوٹلی انہی امور پہ امریکہ نے ہاں اس کو جی، مینڈیٹ دیا ہوا تھا. 15 16 18 سال سے وہی ہے، وہی میرا خیال ہے. تو آئی تھنک مطلب یہ اس میں تو کوئی ہم 100% تو بات نہیں کر سکتے، جی جی لیکن جی جی امریکہ نے وہاں آپ نے ایک سے تجزیہ دینا ہے، آپ نے دیکھو. امریکہ نے وہاں سے وڈرا کیا، اور شاید امریکہ نے یہ سوچا کہ جو گرد و نواح میں رہنے والے یعنی افغانستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں وہ اس جنگ کا خاتمہ نہیں چاہتے، اور وہ ہمارے وسائل جو ہے وہ افغانستان میں ضائع کروانا چاہتے ہیں. تو امریکہ نے مطلب یہ کہ حالانکہ ایک سپر پاور جو کلیم کرتی ہے یا جو ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں کرتی، لیکن اس نے ہاتھ ہیں جھاڑ کے، کپڑے جھاڑ کے تو راتوں رات وہ نکل گئی. اور نتیجہ یہ ہے کہ افغانستان میں اب افغانستان جو ہے وہ ایک بے یار و مددگار جو ہے وہ رہ گیا ہے، چونکہ دوسری طرف ہے جو خطے کی جو علاقائی طاقتیں تھیں انہوں نے امریکن مخالفت میں جس فورس کو سپورٹ کیا پیسوں سے بھی، ڈالروں سے بھی، اسلحہ سے بھی، وہ تھے طالبان. اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اس میں چائنا بھی شامل ہے، اس میں کچھ سینٹرل ایشین اسٹیٹس بھی شامل ہیں، اور سم ہاؤ ایران بھی شامل ہے. چونکہ وہ حکومت ہے جو اشرف غنی کی حکومت ہے، اس حکومت کو امریکہ کی وجہ سے انہوں نے اپیرنٹلی تو اس کی مخالفت نہیں کی، لیکن اس کو تسلیم نہیں انہوں نے کیا ان اڑوس. کرزائی صاحب بھی تو امریکہ کی طرف تھے ہی تھے نا. لیکن کارزائی صاحب کو بھی کون سا تسلیم کیا ہوا تھا، ان کے وہی ہے نا ساتھ جو ان کے پروپیگنڈے ساتھ. تھے. لیکن چلو ایک وہاں الیکشن کا پروسیس سٹارٹ ہوا، کمزور صحیح، لیکن امریکہ کی جو میرے نزدیک جو امریکہ کی جو موقع پرستی اس واقعے سے یعنی ہوئی وہ یہ تھی کہ کم از کم جب وہ طالبان کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے امن کا، تو اس امن کے معاہدے کی کچھ شرائط ایسی ہونی چاہیے تھی جو وہاں کی دیگر فورسز ہیں کے بھی نوٹس میں ہوتی، اور ان کو بٹھا کے ایک اصول رکھتے، اور وہ اصول تھا جمہوریت کا کہ بھئی الیکشنز ہوں گے، الیکشن میں عوام جس کو ووٹ دے کے اپنا لیڈر بنائے اس کو سارے فریق تسلیم کر لیں. لیکن امریکہ نے بڑے مسٹیریسلی اپنے آپ کو وڈرا کیا، جس کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے وہ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں. اور اکثر لوگ جو ہے وہ افغان فوج ہے جس کو ان 10 12 15 سالوں کے اندر جو ہے نا تیار کیا گیا ہے، اس کے سرنڈر کرنے سے بھی متعجب ہو رہے ہیں کہ آخر وہ کیوں، یہی وہ فوج تھی جو طالبان کے، چونکہ امریکہ کی تو 10,000 یا 12,000 فوج تھی ہیں. اگر شروع میں آخر میں ٹوٹلی قبضہ جو ہے وہ امریکہ کا تھا، اس میں نیٹو کی وہ فوجیں بھی تھی، لیکن ٹوٹل 1 لاکھ تھی نا. 1 لاکھ تھی، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ٹوٹل ہیں فضائیہ تھی، ہر چیز تھی. جی تو جی اور مرین تھے، وہ رینجر تھی. نیٹو کا بھی تھا، پوری دنیا جو ہے وہ امریکہ کی سرپرستی میں افغانستان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاہتی تھی کہ ہر نوع کی دہشت گردی اس خطے سے ختم ہو، اور اس میں سبھی نے امریکہ کا ساتھ دیا، کسی نے بھی امریکہ کی مخالفت نہیں کی. لیکن جب یہ جنگ طویل ہوتی گئی تو اس میں سب لوگوں نے اپنے اپنا حصہ بھی ڈالا،
اور کچھ لوگوں کو یہ لگا کہ امریکہ یہاں کے جو نیچرل ریسورسز، جس میں خاص کر کے یورینیم کی بڑی تعداد میں جو ہے وہ شفٹ کرتا جا رہا ہے، تو بہرحال اس پہ پھر کبھی گفتگو کریں جی گے۔ جی، فی الحال تو ہمارا یہ میں تو مسئلہ ہے کہ یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں پاکستان کے یا گرد و نواح کے جتنے بھی ممالک ہیں جو افغانستان کے پڑوسی ہیں، ان سب کی بقا اس میں ہے کہ افغانستان میں امن ہو، اور امن طاقت کی بندوق پہ، یعنی طاقت کے بنیاد پہ یا بندوق کی بنیاد پہ جو قائم ہوگا وہ دیر پا نہیں ہوگا۔ یہ ایک دوسرے کو تسلیم کرنے سے ہی امن قائم ہوگا، ایک دوسرے کے حق کو تسلیم کرنے سے ہوگا، اور افغانستان میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہوگا جب تک کہ وہاں جمہوری پرنسپلز کو نہیں اپنایا جائے گا۔ اور یہ پاکستان کے بھی اور ایران کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے مفاد میں، خاص کر کے پاکستان کے کا جو بڑا مفاد اس میں ہے کہ یہ وہاں جمہوری رویوں کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کریں، انسٹیٹ کے اپنی پراکسیز کو۔ کیونکہ کئی لوگ جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے طالبان کو پہلے برسر اقتدار لانے کے لیے پاکستان کی ملیشیا اور کچھ کمانڈوز نے حصہ لیا تھا، آج بھی جو فوج تیار کی گئی تھی اس کو سرنڈر کرانے میں، اس کو شکست سے دوچار کرنے میں کہیں نہ کہیں ایران اور پاکستان کا جو کردار ہے۔ اب اس میں کتنی ایک صداقت ہے میں پورے یقین اور دعوے کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن یہ اراؤنڈ دا وہ ہے۔ لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کہیں وہی 89 والا معاملہ تو نہیں بنتا کہ امریکہ آج چھوڑ کے چلا گیا تو پیچھے نہیں، وہ آپ جب یہ آپس میں دیکھیں نا، وہ بات نہیں بنے گی، لیکن ایک بات آپ یہ دیکھیں کہ آخر طالبان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے، اتنے ڈالرز، کہ وہ جو بھی سپاہی سرنڈر کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں $500 دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 3 بندوق مہینے کی ہمارے تنخواہ ہے نا۔ حوالے کریے، $500 لے لیں۔ تو اتنے ڈالرز کے آپ یہ سمجھیں 3-4 لاکھ آرمی کھڑی کی گئی تھی، جس کی ٹریننگ اس طرح کی پروفیشنل طریقے سے تو نہیں ہوئی ہے، تو ایک فوج ہنگامی بنیادوں پہ کھڑی کی گئی۔ اور پھر مطلب یہ ہے کہ جب سے یہ آرمی بنائی گئی ہے، اس کو تو انسرجنسز کا تو سامنا رہا ہے کوئی، یہ پرامن حالات کے اندر تو یہ فوج نہیں بنی نا، کہ جس میں جی ان جی، کی اپنی ریگولر ایکسرسائزز ہوتی، ریگولر ان کی ٹریننگ ہوتی، میں پھر وہ ان کی تو ان کی یہ کنڈیشن آرمی ابھی اس قابل تو نہیں ہے کہ جو گوریلا وارفیئر کا مقابلہ کر سکے۔ یہ اگر اس کو تیار بھی کیا گیا ہے تو ایک کنونشنل وار کے لیے، کنونشنل وار میں جو سوالات ہوتے ہیں سپلائی لائن کے، پراپر اسلحہ کے، پراپر رش کے، پراپر تنخواہوں کے، چھوٹے ڈیفینڈ کرنا اپنے آپ کو، ڈیفینڈ بس اتنا ہی ہے کہ تو ڈیفینس یہ کیا اور ہے بس۔ کہ افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ خاصی حد تک تشویشناک ہے، اور یہ تشویشناک صرف افغانیوں کے لیے، وہ تو برسہ برس سے بھگت رہے ہیں، اور شاید وہ مزید بھی بھگت رہے ہیں۔ انہوں نے طالبان کو پہلے بھی بھگتا ہے، آئندہ بھی بھگت رہیں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت طالبان کی فل فلیج گورنمنٹ تھی تو مزاحمت کار اس وقت بھی احمد شاہ مسعود کی شکل میں، وہ دستم کی شکل میں، مختلف شکلوں میں موجود تھے، اور یہ لوگ ابھی بھی جو افغانستان کی جو سرزمین ہے اس میں اپنا ایک خاص اثر ثور رکھتے ہیں۔ جو لوگ افغانستان کی سیاست سے اور اس کی جو قومیتی جو شناختیں ہیں، اور ان شناختوں کی بنیاد پہ ان کی جو سٹینڈنگ ہے ان سے واقف ہیں، تو یہ جنگ جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی 2-4 مہینوں کے اندر کوئی ایک فاتح ہوگا اور دوسرا مغلوب ہوگا۔ یہ 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 شکلیں بدلتی رہے گی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر خطے کے وسیع مفاد کو دیکھا جائے تو امن کا قیام ضروری ہے، امن کے لیکن یہ نہیں ہے کہ افغانستان میں ہمیشہ وار لارڈز جو ہیں وہ رہے ہیں۔ جی ہاں، اگر ہم تاریخ پڑھیں 1000 سال پیچھے بھی، 600 سال بھی چلے جائیں، تو جتنے بھی بیرون سے وہ جو حملہ آور آتے رہے برصغیر پر وسائل لوٹنے، جس طرح بھی ان کو فوج ہمیشہ وہیں سے ملی ہے، پیسے دے کے ساتھ آتے رہے۔ اور آج بھی جو ان کے وہ لارڈز ہیں ان کے اپنے اپنے وہ انہوں نے ملیشیا بنائی ہوئی ہے۔ دیکھیے افغانی قوم جو ہے وہ بہرحال ایک عظیم قوم ہے، بڑے بجورت لوگ ہیں، وہ جی جی، کم وسائل میں بھی جینا انہوں نے سیکھا ہوا ہے، لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ یہ کرائے داری پہ
لڑائی جو ہے لڑنا، یہ یہ بھی ان کی یہ جو ہے نا وہ کوئی درست عمل نہیں ہے، اور سارے سین افغانیوں کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، بالخصوص جو ڈائسپورا افغانی ہے اس کو اس میں بالکل جو ہے وہ یہاں کی جتنی بھی انفلوئنشل فورسز ہیں ان کو وارن کرنا چاہیے کہ اپنا اپنا کردار ادا کریں، خاص کر کے یورپین یونین کو کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جو جو افغانستان کی صورت حال ہے یہ بہت خراب صورت ہے ہوگی، اور افغانیوں کو یعنی وہاں وہاں اجناس کی قلت پڑے گی، اور وہاں انسانی جانوں کو سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن وہ تو یہ بھی شنید ہے نا کہ ابھی پاکستان نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مطلب سرکاری اداروں نے کہ 3 سے 5 لاکھ مہاجر وہ ڈیفینیٹلی ڈسپلیسمنٹ تو ہوگی جب جہاں کسی بھی تو خطے یہ کی، تو پاکستان پہ ایک بہت بڑا ایک اقتصادی بوجھ پڑے گا جناب۔ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ پاکستان پہ بوجھ بنے گا یا کسی اور پڑوسی ملک پہ، اس میں تو یہ ملک جو ہے نا جو خاص کر کے خود ہیں پروڈکٹیو سرگرمیوں پہ یقین نہیں رکھتے، تو وہ اس طرح کے لوگوں کو گود لے کے تو پھر پوری دنیا میں کشکول لے کے گھومتے ہیں، ان کے نام پہ چندے، ان کے نام پہ جو ہے نا وسائل اکٹھے کرنے کی تحریک ہوتی ہے۔ اب وہ یہ اسی وجہ سے تو پاکستان میں کلاشنکوف کلچر پھیلا، اسی کی وجہ سے ہیروئن کلچر جی جی پیدا ہوا، اسی وجہ سے آج پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے اس میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ نشے کی اس لت میں مبتلا ہیں، اور خاندانوں کے خاندان جو ہے وہ پریشان حالی میں مبتلا ہیں۔ تو یہ تو کوئی چونکہ ماضی کی حکومتوں نے بھی اس کو ایک ٹول کے طور پہ ایسا ٹول کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے چندے کے دروازے، امداد کے دروازے کھلیں گے، ہاں، اور ہمیں ڈالروں کی بارش ہوگی۔ وہ تو خیر ابھی مشکل ہے جی، ابھی نہیں، مشکل ہے۔ وہ لگتا ہے اس طرح کا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ جو کچھ، میں کوئی دور کی کوڑی نہیں لانا چاہتا میں ہوں، سمجھ جی جی لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ پاکستان میں بھی جمہوریت کو وائنڈ اپ کر کے، یعنی جو سو کارڈ قسم کی جمہوری یا جو ہوپس ہیں لوگوں کی کہ جی جی الیکشن جی ہوں گے جی کہ ہوں گے، تو جنرلوں کو جو ہے وہ پش اپ کیا جائے کہ آپ ٹیک اوور کریں، امریکہ ان کو پوری سپورٹ کرے گا، اور افغانستان کے اندر جو ہے وہ طالبان کو رائے راست پہ لانے کی، تو چونکہ اس وقت تک اگر پاکستان آرمی نے اقتدار کو دوبارہ نہیں سنبھالا براہ راست، یعنی خود مارشل نہیں لگایا، تو اس میں بڑا جو عمل ہے وہ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کا خوف نہیں، وہ تو بین الاقوامی برادری کا خوف ہے، وہ آئی ایم ایف کا خوف ہے، وہ ورلڈ بینک کا خوف ہے، وہ عالمی مالیاتی اداروں کا خوف ہے کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو پاکستان کی ہر نوع کی امداد بند کر دی جائے گی، اور پاکستان میں ہماری حکومت کو سروائیول، جیسے مشرف کا ایک تجربہ انہوں نے کیا تھا، اگر دوبارہ یہ 9/11 کا واقعہ نہ ہوتا اور امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں دوبارہ نہ کود پڑتا، تو شاید مشرف صاحب کے لیے یہ 10 ڈالر نکالنا بہت مشکل ہوتا، بہت مشکل ہوتا، اور وہ اتنی تنہائی کا شکار تھے، لیکن ان کے لیے تو یہ ابر کرم برسی کہ طالبان نے 9/11 کیا اور امریکہ کو ان کی ضرورت پڑ گئی، تو جناب انہوں نے ایک فون کال پہ انہوں نے وہی کہا میں عرض کر رہا ہوں کہ اب پیسے نہ یہ ضیاء الحق صاحب کا دور ہے اور نہ ہی یہ مشرف دور ہے، اب پیسے دینے والے جو ہمیں قرضہ دینے سے وہ روک رہے ہیں، قرضہ دینے کا وعدہ کر کے معاہدہ کر کے وہ روک رہے ہیں۔ قرضہ دینے سے آپ کو روکا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو لوگ عالمی برادری کو غریب رکھنا چاہتی ہے یا ان کو کوئی ریمیڈی نہیں دینا چاہتی قرضے سے امیری کیسے ہوگی جی؟ ہے۔ سنیے نا، مطلب یہی تو وجہ ہے کہ وہ قرضے جب مطلب یہ ہے کہ اللہ تلو میں خرچ ہو جاتے ہیں، تو اب ورلڈ کمیونٹی جو ہے، آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، اور حکومتیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہو کہ جو قرضے ہم دیتے ہیں اس وہ کن کن مدوں میں خرچ ہوتے ہیں، ہم سے آپ ترقی کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، لیتے ہیں، اور آپ اس کو دفاع کے نام پہ کہیں غائب کر دیتے ہیں یا آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ورلڈ کمیونٹی کی یہ کنسرن ہے، دوسری بات یہ ہے کہ
ورلڈ کمیونٹی ان کو فقتاً فوقتاً جو قرضے دینے میں اب ہچکچاہٹ محسوس کرتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں جو امتیازی قسم کے قوانین ہیں وہ ریپیل ہوں۔ ایسے قوانین جو سول سوسائٹی کو کمزور کرتے ہیں اور جو جو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں انتقام کی ایک تلوار آ جاتی ہے، وہ تلوار ان سے چھینی جائے، اور جس سے مذہبی منافرت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، یورپین یونین نے ریزولوشنز کی ہیں، امریکہ بھی فوقتاً فوقتاً کہتا ہے، یورپ کی اور دیگر ایڈوانس سوسائٹیز کی جو سول سوسائٹیز ہیں وہ آپ سے مطالبے کیا کر رہی ہیں؟ وہ مطالبے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی ان کو فائدہ پہنچنے والا ہے۔ یہ تو فائدہ تو اگر ان پہ عمل درآمد کیا جائے تو پاکستان کے اندر بسنے والے سارے لوگوں کو ہوگا، ان کو جو سیکولرزم چاہتے ہیں ان کو بھی ہوگا، جو مذہب چاہتے ہیں ان کو بھی ہوگا، مذہبی اقلیتوں کو بھی ہوگا، ایتھنک گروپس کو بھی ہوگا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کی سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ ہم نے کچھ اس سوسائٹی کو دینا نہیں ہے، بلکہ ایسے ایسے قوانین بنانے ہیں کہ اسی شکنجے میں ان کو کستے رہنا ہے اور ان کی آواز کو ان قوانین کے سہارے دبا دینا ہے۔ تو وہاں ان کو مشکلات ہیں، اور مشکلات وہ ان پہ دن بہ دن بڑھیں گی، جس میں عمران خان صاحب نے اپنی بقا کے لیے ایک نعرہ لگایا تھا کہ جی اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو ہم نیوکلیئر ڈیٹرنس جو ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ یہ بیسیکلی وہ دوبارہ مطلب اپنی اپنی کھوئی ہوئی اس وقار آگ کو کو بحال بحال کرنا۔ کرنے کے لیے، اس اعتماد کو لینے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ پاکستان کے کسی سویلین حکمران کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے۔ اور یہ نیوکلیئر ڈیٹرنس جو ہے وہ بنا کے تو دراصل ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے جو اس قوم پہ سب سے بڑا ظلم کیا وہ یہ ہے کہ اب فوج کو یہ یقین ہو گیا کہ جنگ تو ہوگی نہیں، تو لہٰذا وہ اب انہوں نے اپنی 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 امپائرز کھڑی کرنے کی شروع کی، ریل اسٹیٹ سے لے کے تو دلیا چینی، ہر طرح کی جو ہے نا وہ ایک کمپلیٹلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو ایک ایک امپائر کھڑی کر دی ہے پاکستان کے اندر، جس میں انڈسٹریل کمپلیکس بھی ہے، کوئی کون سا وہ ادارہ جی ہے جو 59 ادارے ہیں، وہ تو ادارے ہیں 59 ان کے اندر فیکٹریاں کتنی ہیں، ان کے اندر دکانیں کتنی ہیں، ان کے اور اندر وہ کیا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ساری فیکٹریوں ان میں جتنی بھی پروڈکشن ہے وہ ہر نو کے ٹیکس سے جی مستثنا ہے۔ مستثنا ہے۔ جی 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 شوق صاحب ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں، ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ اردو، اگر سول حکمران کو کچھ کرنا چاہے نا، خیر وہ اس کے پاس اس کے اتنے بھی ہاتھ بدے ہوئے نہیں ہوتے۔ جس طرح بھی آزاد کشمیر کے بجٹ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بہت کہا گیا جی یہ نہیں کرو وہ نہ کرو، اس نے کہا جی 35% تنخواہ ہے میں بڑھا دیتا ہوں، بڑھا دی ہے، پینشن میں نے اتنی بڑھا دی ہے، تو اس نے تو کر دیا۔ اب بجٹ آئے گا، اگلی حکومت کو بھی آئے گی، وہ اس کو وہ کرنا پڑے گا۔ لیکن کبھی کبھی ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ بھی میرا خیال ہے مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں۔ بس کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے نا فالٹ تو ہے، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور سویلین حکومتوں نے غیر ضروری طور پر کمپرومائزز اور خوف میں مبتلا ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ ان پہ اتنی حاوی ہو گئی ہے کہ اب ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتی ہیں کہ یہ کس طرف ان کی نگاہ کرم جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ آج بھی جو سو کارڈ آزاد کشمیر کے الیکشنز ہیں جی اس میں کئی لوگوں سے جو بات ہوئی ہے وہ یہی کہتے ہیں، وہ جی دیکھو جی ہمارے ووٹ سے کیا ہوتا ہے، اصل چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہے گی اسی کی حکومت بنے گی۔ سروے مختلف لوگوں نے کیا، لوگوں کے اندر جو ہے نا جو پاپولیرٹی ہے وہ کسی اور کی ہے، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے حکومت کون بنائے گا تو وہ کہتے ہیں جس کو اسلام آباد چاہے گا۔ سرگال ہے کہ ابھی ہمارا وقت بھی ہو ہی گیا ہے، جی تو میں اتنا ہی کہتا ہوں اپنے ناظرین سب ایک شعر عرض کرتا ہوں، اس کے بعد شوکت صاحب سے آخری کلمات لوں گا۔ نہ امیر شہر کو ہے خبر، نہ فقیہ شہر کا ذوق ہے، یہ محاذ تھا کسی اور کا، یہاں لڑ رہا کوئی اور ہے۔ ہم
میرے جو مہمان مطلب میں جب ہم کہتا ہوں تو وہ ہے, میں تو ان کے ساتھ ایک صرف میرا کام ہے ان کے اور آپ کے درمیان میں ایک رابطہ رکھنا, ایک رابطہ برقرار رکھنا. میں مطلب وہ ایک انٹرنیٹ وائی فائی ہوں. تو میں ان کی بات کر رہا ہوں. برج ہیں جی آپ؟ برج جی بس وہ انٹرنیٹ کی وائی فائی زیادہ ہوتا ہے, اچھا آج کل مہنگا ہوتا ہے, تو برج تو ہمارے ہاں نہیں بنا, وہ ابھی تک ہمارا بن رہا ہے. تو خیر ناظرین, اجازت چاہنے سے پہلے اتنا ضرور عرض کروں گا کہ جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا خود خیال نہ ہو وہ کبھی نہیں بدلتی. اور میں نے کل بھی ایک بات کی تھی, شاید وہ لفظ بڑے باری تھے, مجھے ایک دوست نے کہا کہ بغیرت نہیں کہتے, لیکن میں نے اس کو ان کو نہیں کہا, اپنے کو نہیں, میں بھی اسی قوم کا بندہ ہوں کہ ہمیں اپنی فکری آزادی اور روحانی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی ہے, اور آئیں ہم مل کر ایک پلیٹ فارم پہ اپنی جدوجہد کریں. پھر ہمیں کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ اس کو چوز کرو اور اس کو نہ کرو, نہیں. تو جناب شوکت صاحب, کچھ آخری الفاظ کوئی ایسے آج کے پروگرام کے لیے, کوئی پیغام؟ میں اتنا ہی کہوں گا کہ جناب میں آزادی جو ہوتی ہے وہ اپنے پہلو سے ڈیفائن ہوتی ہے. کسی سوسائٹی کو یا کسی ملک کو آپ آزاد تب کہتے ہیں جب سیاسی طور پر آزاد ہو, معاشی طور پر آزاد ہو, پولیٹیکلی آزاد ہو. جی. اور جس میں یہ تین آزادیاں برقرار رکھنے کی صلاحیت نہ ہو یا نہ ہوں تو وہ ملک, وہ خطے آزاد نہیں ہوتے. اور آزادی کا تعلق جو ہے وہ کسی اسپرچوالٹی سے نہیں ہے, یہ قوموں کے مفاد سے ہے. ان کے یعنی یہ ہمارا جو کشمیریت ہے یا اسٹیٹ آف جموں کشمیر, تو یہ ہماری مادی شناخت ہے, اس دنیا میں شناخت ہے. اور یہ جس کو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یہ نیشنل سٹیٹ کا ایرا ہے. لیکن انفارچونیٹلی کئی ملک ہیں جو بنے تو نیشنل سٹیٹ کے نام سے ہیں, لیکن انہوں نے نیشنل سٹیٹ والا کوئی رویہ اختیار نہیں کیا, کوئی کردار جو ہے نیشنل سٹیٹ کا نہیں بنایا, جس کی وجہ سے وہ ملک بحرانوں کا شکار ہیں, اور وہاں کے عوام بھی جو ہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں جو ان پہ واجب نہیں تھی. ٹھیک ہے جناب, تھینک یو ویری مچ شوکت صاحب. انشاءاللہ کل ہم پھر ملیں گے انہی پروگرام کا, اور کبھی کبھی کوئی موضوع ہمیں جلدی مل جاتا ہے تو اس موضوع پہ بات کرنی پڑ جاتی ہے, اور ہم انشاءاللہ اگلا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں شوکت صاحب کے ساتھ, تجزیہ آزاد کشمیر کے سارے انتخابی حلقوں کے بارے میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.